جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو تنہائی میں بیٹھا ہے اور اسے یہ سوچ آتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال یوں ہی گزار دیے، ضائع اور برباد کر دیے، میری زندگی کا اتنا حصہ فضول ہی گزر گیا، من چاہی زندگی میں فوکس کرتا رہا، اپنی مرضی سے زندگی کو پسند کرتا رہا. تنہائی کے اندر سوچ آتی ہے، رب کے عذاب بھی ہے، جنت کا شوق آتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، جہنم کے عذاب یاد آتے ہیں، رو پڑتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایک قطرہ نکلتا ہے، رب کو اس کی آنکھ سے نکلا ہوا وہ ایک آنسو، وہ ایک قطرہ اتنا پیارا لگتا ہے. اللہ رب العزت اس شخص کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قطرۃ یحبہ اللہ، دو قطرے اللہ ذوالجلال کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے ہی پیارے لگتے ہیں. مجاہد فی سبیل اللہ، ایک وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے اور اس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں، جنت کا وارث بن جاتا ہے. اللہ ذوالجلال کو اس شہید کا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس کے خون کا قطرہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے. اور دوسرا قطرہ قطرۃ العین جو انسان کی آنکھ سے گرتا ہے، اللہ رب العزت کی جہنم، کوئی چیز اس جہنم کو بجھا نہیں سکتی، اس کی آگ اتنی ہولناک آگ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. انسان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، وہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے. انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو، ایک قطرہ اللہ ذوالجلال کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے. کبھی سوچا کرو، تنہائی میں بیٹھا کرو، رو لیا کرو، اپنی آنکھوں سے دو چار آنسو نکال لیا کرو کہ ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اے اللہ ہمیں توفیق دے، ہم تیری راہ میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے. اگر تیری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اس آنسو کو اپنی تلیوں کے اندر رکھا کر اور ان کو مل لیا کر اپنے جسم کے اوپر، کیونکہ وہ انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ انسان کے جسم پہ گرتا ہے، جسم کے جس حصے پہ گرتا ہے اللہ رب العزت کی جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. ساتواں وہ شخص ورجل تصدق فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ساتواں وہ انسان جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ انسان جو صدقہ تو کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کر لیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا، اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے. ایک ہاتھ سے صدقہ دے دیا ہے دوسرے کو پتہ نہیں چلا، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. آج کا ہمارا موضوع یہی 7 چیزیں ہیں کہ کون سے انسان ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. جن میں عادل حکمران، نیک اور صالح حکمران، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو جوانی میں اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنے والا ہے، تیسرے نمبر پہ وہ جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا، جس نے مسجد کو اپنا شغل بنایا ہوا، اور چوتھے نمبر پہ وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت برائی کی دعوت پیش کرتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ انسان، وہ دو انسان جو اللہ ذوالجلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک اللہ کی محبت کے لیے ہی اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. اور پانچواں وہ انسان
جو اللہ ذل جلال کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے کرتے آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، اور اللہ ذل جلال کو اس کا وہ آنسو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اور 7ویں نمبر پہ وہ انسان جو صدقہ کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا صدقہ کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی عقل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا